بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں دیوبندی دھرم کا اصلی روپ سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، دیوبندی دھرم اصل میں ہندو دھرم کا اپڈیٹ ورژن ہے، جنہوں نے اسلام کا اصل چہرہ بگاڑنے کی ہر ممکن کوشش کی، مسلمانوں پر شرک، بدعت، کفر کے فتوے لگائے اور ہندو دھرم کا خوب پرچار پرسار کیا، اور آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو نبی ولی بنا کر رکھ دیا، اور یہ مانتے بھی ہیں۔ تبھی تو آئے دن دیوبندیوں کی ہندوازم باہر آتی رہتی ہے۔ پہلے آپ حضرات اس مولوی ارشد مدنی سن آف حسین احمد مدنی کے تازہ ترین بیان کو سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے مولوی ارشد مدنی کی یہ کلپ سماعت کی، اور یہ ارشد مدنی مجھے اور آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کتنی بڑی شخصیت ہے، جس کا باپ حسین احمد مدنی ہے، اور حسین احمد مدنی دیوبندی دھرم کا بہت بڑا اکابر گزرا ہے، اور یہ ارشد مدنی دیوبندی دھرم میں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ ہندو جسے اوم کہتے ہیں، ہم اسے اللہ کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہندو دھرم کے پوائنٹ آف ویو سے لفظ اوم وشنو، شیو، برہما جی کے نام ہیں۔ ہندو دھرم میں ایشور کا تصور، جس کو وہ ایشور کہتے ہیں، برہما اور شیو، ان کا تصور کہلاتا ہے یہ لفظ اوم۔ اور ہندو دھرم کے ودوانوں نے تو یہاں تک کہا ہے اور کہتے ہیں منو، یعنی بقول ان ہندوؤں کے برہما جی نے جو منو کو پیدا کیا تو ان کی زبان سے پہلا شبد ہی اوم کا نکلا تھا، اور اس کو اومکار بھی کہا جاتا ہے۔ اس دیوبندی مولوی ارشد مدنی نے معاذ اللہ اوم کو اللہ بنا دیا، اور یہ دیوبندی وہ ذلیل قوم ہے جو ہم سنیوں سے ہر بات کی دلیل مانگتی ہے، مگر بنا دلیل دیوبندی اوم کو اللہ بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے جتنے نام ہیں تمام قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اوم نہ ہی قرآن میں ہے نہ حدیث رسول میں ہے۔ اب دیوبندی ہمیں دلیل سے ثابت کر کر دکھائیں کہ معاذ اللہ رب العالمین کیا اوم اللہ ہی ہے، یا پھر دیوبندی اپنے ہندو ہونے کا کھل کر اعلان کریں۔ یہ ڈھکی ڈھکی چھپی چھپی باتیں نہ کیا کرو، جس طرح کتابوں میں تم نے لکھا ہوا ہے۔ تمہاری ہندوازم تو تمہاری کتابوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً تمہارے بیان بھی آتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے رام لیلا گراؤنڈ میں دلی کے اندر یہ ارشد مدنی نے بیان دیا، اس کے بعد آج تک کو انٹرویو دیتے ہوئے اب ارشد مدنی کیا کہتا ہے آپ خود سن لیں۔ ہم اوم کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، منو کو مانتے ہیں۔ وہ اگر نہیں مانتے اوم اور اللہ کو تو ان کا مسلک، ان کا مذہب ان کے ساتھ ہے، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے۔ تو ناظرین، آپ نے ارشد مدنی کے اس انٹرویو کو بھی سنا جو آج تک کو دے رہا ہے، اور یہ انٹرویو جب یہ رام لیلا گراؤنڈ دلی میں بیان دے کر آیا، جو اس سے پہلے والی کلپ آپ نے سنی، اس کے بعد کا یہ انٹرویو ہے، تو اس میں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اوم کو تو یہ اللہ مانتے ہیں، اور منو کو بھی مانتے ہیں۔ اب منو کو جس طرح سے ہندو مانتے ہیں، ہندو کے نزدیک تو منو مستحق عبادت ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، منو کی بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو کیا دیوبندی بھی منو کو مستحق عبادت مانتے ہیں؟ یہ دیوبندی ہمیں جواب دیں، اور جواب کیا دیں گے؟ یہ مانتے ہی ہیں، کیونکہ ان کی کتابیں ایسی غلاظت سے بھری پڑی ہیں، وقتاً فوقتاً ان کے بیانات آتے رہتے ہیں۔ اب میں ایک دو عبارت بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ ان کی کتابوں میں ہندو دیوی دیوتاؤں کو کیا مانا گیا ہے، تاکہ مزید آپ کی بات سمجھ آئے، اور ان کے ایک دو کلپ اور بھی لگاؤں گا تاکہ ان کی ہندوازم اور آپ پر عیاں ہو جائے۔ ناظرین، یہ کتاب ہے، اس کا JPG بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ہندوازم، اور جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 17 ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ ہندو جن بزرگ ہستیوں کو اوتار کہتے سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں امکان، یعنی کہ ممکن ہے کہ وہ اپنے دور کے نبی اور رسول ہوں۔ اب یہ دیکھ لیں، ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو یہ نبی رسول کہتے ہیں کہ ممکن ہے۔ اب یہ دیکھ لیں سوانح قاسمی حصہ 2 میں صفحہ 317،
اور اس میں جو دارالعلوم دیوبند جو بنا ہے اس میں چندہ دینے والوں کے اس میں نام انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. اب ان میں نام دیکھ لیں. دارالعلوم دیوبند کی تعمیر میں حصہ کن لوگوں نے لیا ہے؟ دیکھ لیں منشی رام لال، رام سہائے، منشی ہردواری لال، اب یہ لالا بیج ناتھ، پنڈت وغیرہ، یہ ہندوؤں کے چندے سے ان کا دارالعلوم دیوبند مارج وجود میں آیا. اب یہ دیکھ لیں یہی سوانح قاسمی جلد 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 450. لکھتے ہیں کیا عجب ہے کہ جن کو ہندو صاحب اوتار کہتے ہیں اپنے زمانہ کے نبی یا ولی یا نائب نبی ہوں. اب یہ دیکھ لیں ان کی ہندوازم کا آپ اندازہ لگا لیں. اب یہ رشید گنگوہی کو بھی دیکھ لو تذکرۃ الرشید کے اندر جلد 2 صفحہ نمبر 332 پر، یہ گرو نانک کو صاحب کرامت ولی مانا ہے. اب یہ آپ اندازہ لگا لیں اس چیز سے کہ ان دیوبندیوں کی ہندوازم جو ہے بالکل کھل کر کتابوں میں بھی آیا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے بیانات بھی آتے رہتے ہیں. اب بتاؤ کتنی بڑی اس نے جسارت کی کہ اوم کو اس نے اللہ بنا دیا حسین احمد مدنی نے. اب ذرا ایک کلپ یہ بھی سن لیں. یہ بھی دیوبندیوں کا ایک مفتی صد النجیب ہے جو آئے دن اسٹیجوں پر اس کو دیوبندی بٹھاتے ہیں اور اس سے بھجن کیرتن کراتے ہیں. اب ذرا یہ بھجن کیرتن سنیں اور اس کے آگے کی بھی 2 آڈیو میں لگا رہا ہوں. ذرا یہی ایک آڈیو ہے، اسی کے اندر اس نے جو ہے نا جو رام وغیرہ کو اس نے ولی مانا ہے. اب آپ یہ پہلے اس کا بھجن کیرتن سنیں، یہ کیسے قصیدے پڑھ رہا ہے، کس طرح بھجن پڑھ رہا ہے، کس طرح بھجن کیرتن کر رہا ہے، اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ واقعی ان کو ہندوؤں سے کتنی محبت ہے اور مسلمانوں سے کتنی نفرت. آئے دن ہم مسلمانوں پر شرک، بدعت، کفر کے فتوے ٹھوکتے رہتے ہیں. تو ذرا یہ جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس. رام ہر ایک جگ میں آئے پر کون انہیں پہچانا. رام کی پوجا کی جگنے پر رام کا ارتھ نہ جانا. تکتے تکتے بوڑھے ہو گئے دھرتی اور آکاش. جب جب رام نے جنم لیا تب تب پایا بنواس. رام جی کو ہم لوگ ولی مانتے ہیں، جیسے خواجہ اجمیری کو ولی مانتے ہیں، قطب الدین بختیاری کو ولی مانتے ہیں، اسی طرح رام کو بھی ولی مانتے ہیں، کرشن کو بھی ولی مانتے ہیں. ناظرین آپ نے یہ دیوبند کا ایک مفتی جس کا نام صد النجیب ہے یہ کہہ رہا ہے کہ رام جی کو ہم ولی مانتے ہیں اور کرشن جی کو بھی ہم ولی مانتے ہیں. کیسا ولی مانتے ہیں؟ جیسے خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانتے ہیں، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی مانتے، ایسے ہی رام کرشن کو ولی مانتے. اور اس سے پہلے آپ نے اس کا بھجن کیرتن بھی سنا. تو یہ ان کی ہندوازم ہے، آئے دن اسٹیجوں سے بھی آتی رہتی ہے اور ان کی کتابوں میں تو ہندوازم بھری پڑی ہے. یہ ہندوستان کی جو دھرتی ہے جس کو ہندو لوگ جو بھارت ماتا کہتے ہیں، یہ دیوبندی بھی اس کو بھارت ماتا کہتے ہیں. تو ناظرین اب ایک کلپ اور سنیں. یہ آپ نے تو سنی ہوگی، یہ ہے دیوبندیوں کا مفتی الیاس جس نے کہا تھا کہ ہم شیو و پاروتی کی اولادیں ہیں. یہ دیوبندی یہ شیو پاروتی کی اولادیں ہیں. ان کی ہندوازم تو بہت پہلے ہی آیا ہو چکی کتابوں کے اندر، لیکن وقتاً فوقتاً ان کے بیانات بھی آتے رہتے ہیں. تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے آپ ان چھپے ہوئے ہندوؤں سے دور رہیں. خدا را مسلمانوں کو ان کے بہکاوے میں آنے سے روکیں اور ہماری تمام آڈیوز، مناظرے، مباحثے جو ہمارے دیگر سنی بھائی جو کرتے ہیں ان کے چینلوں پر چڑھتے ہیں سنیوں تک پہنچائیں اور ان کی گستاخانہ عبارات کے بارے میں بتائیں اور ان کی اس طرح کی جو عبارات ہیں جو ہندوازم ہے، جو ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو یہ نبی ولی مانتے ہیں، یہ تمام باتیں لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کا مکروہ چہرہ عوام کے سامنے آئے. اب آپ مفتی الیاس دیوبندی کی اس وائس کو بھی سن لیں جو خود کہہ رہا ہے، جو اے بی پی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم شیو کی اور پاروتی کی اولادیں ہیں. تو یہ دیوبندی شیو پاروتی کی اولادیں ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق؟ ناظرین دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم. ہندو کسی دھرم کا نام نہیں ہے اور ہندو ہمارا ملکی نام ہے. جو ہندوستان میں رہے وہ ہندو ہے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں فخر سے کہ ہم بھی ہندو ہیں. تو ہمارا دھرم بھی ایک ہی ہے، دھرم کا نام بھی ایک ہی ہے. ہاں شنکر جی ہمارے باپ ہیں، شنکر کہیے، چاہے ان کو آدم کہیے، چاہے منو کہیے، لیکن یہ واستوکتا ہے کہ ایک نر و ناری سے مانو ماتر کو ایشور نے پیدا کیا ہے. یہ واستوک آدھار ہمارے ذہنوں سے نکل گئے ہیں، کاربن آ گیا ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا.